کیا خواتین کا چوڑی پہننا فرض ہے؟ لڑکیوں کا چوڑی پہننا کیسا ہے، فرض یا مستحب؟ کیونکہ جماعت میں جو عورتیں آتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو لڑکیاں چوڑی نہیں پہنتی ان کے ہاتھ کا کھانا پینا جائز نہیں۔ احمد صاحب ممبئی سے۔ دیکھو، لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت عورت بن کے رہے، مرد مرد بن کے رہے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی مشابہت سے، عورتوں کو مردوں کی مشابہت سے منع کیا۔ اور ایک تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت بن کے رہنا ہی بہتر ہے، تو اس لیے چوڑیاں افضل ہیں، بہتر ہے، لیکن فرض واجب بہرحال نہیں ہے، اور کوئی نہ پہنے تو کوئی واجب نہیں ہے۔ اور اس کے ہاتھ کا یہ کھانا نہ کھانا یہ بھی غلط ہے، کھانا بھی کھا سکتے ہیں اس کے ہاتھ کا، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ خاندان میں نظروں کی حفاظت کا کیا حکم ہے؟ ہمارے ہاں جب مہمان آتے ہیں یا ہم کہیں جاتے ہیں تو نامحرم خواتین بے پردہ ہوتی ہیں، وہ سامنے آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ والدین اصرار کرتے ہیں کہ ان سے ملاقات کرو، اگر ہم مسکرا کر بات نہ کریں یا بے تکلف ہو کر بات نہ کریں اور نظر کی حفاظت کریں تو اسے بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے اور رشتہ داروں کے ناراض ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ایسے میں ہم گناہ سے کیسے بچیں؟ حارث صاحب، دیکھیں، رشتہ داروں میں جو جوان لڑکیاں اگر آپ سے پردہ نہیں کرتی تو وہ گناہ گار ہوں گی۔ پردہ کرنا عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں ہے۔ آپ اپنی خالہ سے، پھوپھی سے، ان رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ان کی بیٹیاں ہیں، کزنیں ہیں یا اور رشتہ دار خواتین آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو یہ ان کو شریعت گناہ گار کر رہی ہے۔ آپ نے کام کیا کرنا ہے، آپ نے ہنسی مذاق بے تکلف ہو کے نہیں کرنا ان کے ساتھ، اور جتنا آسانی سے آپ کے لیے ممکن ہو نظر کی حفاظت کرنی ہے آپ نے۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اب آپ اس چکر میں بیٹھ گئے کہ جی اب لڑکیوں کی محفل لگی ہوئی ہے تو چلو اس کو اور تول دو۔ آپ گئے تھے اپنی خالہ سے ملنے تو فوکس انہی کو کریں آپ، پھر بھی وہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ان کی غلطی ہے نا، وہ آپ کی غلطی نہیں ہے۔ پردہ عورت پہ فرض ہے، مرد پہ نہیں فرض ہے۔ مرد پہ یہ ہے کہ خام میں لڑکیوں میں گھسنے کی، جیسے وہ ہم بچپن میں ہوتا ہے نا، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ اب پہلے ہمارے زمانے میں بچپن میں تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ لڑکیوں کا شادی بیاہ میں تمبو الگ ہوتا تھا، لڑکوں کا الگ ہوتا تھا، تو کوئی لڑکا ادھر سے گھس کے لڑکیوں میں گھستا تھا تو ہم تو مذاق اڑاتے تھے، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا۔ تو آپ خواہ میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ میں کہیں زنانیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس میں گھسنے کی کوشش نہ کریں، یہ مرد کے مردانگی کے بھی خلاف ہے اور یہ بہت ہی بیہودہ حرکت ہے۔ لیکن یہ کہ آپ عام محفل میں بیٹھے ہو، اس میں اگر آپ کی رشتہ دار خواتین آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو آپ نہیں بیٹھے، بیٹھی تو وہ ہیں، تو آپ بس یہ احتیاط کریں کہ حتی الامکان نظر کی حفاظت کریں، اور کوئی ضرورت کی بات وہ پوچھ رہی ہیں تو آپ بتا بھی سکتے ہیں، اور پھر تھوڑا ریزرو رہیں آپ۔ عورت کو خود اندازہ ہو جاتا ہے یہ بندہ ریزرو ہے۔ پھر بھی اگر بد اخلاقی کا طعنہ آپ کو لگتا ہے تو آپ بد اخلاقی کے طعنے پہ پریشان نہ ہو، اور اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، چاہے والدین آپ کے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اور کوشش کریں پھر اس میں کوئی جو جتنی دیر ضروری آپ کا بیٹھنا ہو اتنا بیٹھیں، اس کے بعد اٹھ کے پتلی گلی سے آپ نکل لیں۔ زیادہ ٹائم ایسی مجلس میں آپ نہ گزاریں، کیونکہ آپ گئے اپنے ماموں سے ملنے، چاچا سے ملنے اور لوگوں سے ملنے، تو جتنی دیر کے لیے آپ گئے تھے اتنی دیر بیٹھیں اور پتلی گلی سے آپ نکل کے آ جائیں۔ لڑکیوں کی وجہ سے وہاں محفل میں زیادہ دیر نہ۔ عورت کا گھر میں ٹائٹس یا پینٹ پہن کر رہنا، کیا گھر میں عورت پینٹ یا ٹائٹس پہن سکتی ہے؟ گھر میں ہم علیحدہ رہتے ہیں، بچوں کے علاوہ کسی غیر مرد کا آنا جانا نہیں ہے، تو میں یا میری بیٹی پینٹ یا ٹائٹس پہن کر رہ سکتے ہیں اور اس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ میرے شوہر کو ایسے کپڑے پہننا پسند ہیں، البتہ باہر جاتے ہوئے نقاب کرتی ہوں۔ دیکھیے، مسلمان عورت کا ہمیشہ سے جو لباس رہا ہے نا، وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے رہا ہے۔ یہ جو ٹائٹس وغیرہ ہماری خواتین نے پہننا شروع کی ہیں، یہ ویسٹرن کلچر ہے، غیر مسلموں کا ڈریس ہے۔ ان کے ہاں مذہبی پابندیاں نہیں ہوتی، آزاد ہوتے ہیں، بلکہ خود ڈریس کے معاملے میں ہی وہ آزاد ہیں کہ پہنے یا ادھورے لباس پہنے، ان کی مرضی ہے۔ تو مسلمانوں کا جو کلچر ہمیشہ سے رہا ہے وہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے، خاص طور پر عورت کے بارے میں تو بہت زیادہ حیا کی تعلیم ہے اسلام میں۔ تو اس لیے وہ ڈریسنگ جو مغربی دنیا سے آ رہی ہے، ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا،
تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا, تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں, تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں. جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں, تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس, تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اور اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا, ذرا لمبی شرٹ ہو, تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ, کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے. جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے, تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہوں. تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو, یا قمیص پہن لیتی ہیں, تو وہ ٹھیک ہے, کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل, بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو. لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے. یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ, مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے, ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ. تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا, قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے, گنجائش تو دی جا سکتی ہے. اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون, تھوڑا سا لمبا کرتا ہو, تو گنجائش تو ہے, لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے. اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے, بیٹیوں کو. تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں. تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں. رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے, تو ٹھیک ہے, شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے. بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے. اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے, آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں, میاں ہوتے, تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا, تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے. لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں, بیٹیاں گھر میں موجود ہیں, تو پھر ایسے لباس سے احتراز کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو, یا حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو. تو اس طرح کے لباس سے عورت کو, مسلمان عورت کو ایوائڈ کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے.